السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 35 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارے سبق کی جگہ وہ صفحہ نمبر 20 ہے، اور فصل فی معرفت التماثل والتداخل یہ فصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبارت فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین۔ تماثل العددین کون احدهما مساویا للآخر وتداخل العددین المختلفین وتداخل العددین المختلفین أن يعد أقلهما الأكثر أي يفنيه، أو نقول هو أن يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة، أو نقول هو أن يزيد على الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر، أو نقول هو أن يكون الأقل جزءا للأكثر مثل 3 و9۔ یہ عبارت، اور اب عبارت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فصل، یہ فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین، دو اعداد کے درمیان تماثل، تداخل، توافق، تباین کو پہچاننے کی بیان میں ہے یہ فصل۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے تماثل ہے، تو تماثل العددین کون احدهما مساویا للآخر، سب سے پہلا نسبت تماثل ہے۔ نسبت تماثل کا مطلب کون احدهما مساویا للآخر، دو عددوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کا مساوی ہو۔ وتداخل العددین، اور دوسری قسم ہے نسبت تداخل۔ تداخل العددین، دو اعداد کا داخل ہونا، المختلفین، وہ دو اعداد ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ ان يعد اقلهما، کہ ان دو اعداد میں سے جو اقل عدد ہے وہ کاؤنٹ کرے، حساب کرے، شمار کرے، الاکثر، اکثر کو۔ کیا مطلب شمار کرے؟ ای یفنیہ، یعنی اس اقل عدد کو 2 یا 3 مرتبہ شمار اور کاؤنٹ کرنے سے وہ اکثر عدد جو ہے وہ فانی اور ختم ہو جائے۔ یہاں نسبت تداخل کی ایک اور تعریف، او نقول، یا ہم کہیں گے ہوا یہ نسبت تداخل ان یکون اکثر العددین، کہ جو اکثر اعداد میں سے جو اکثر عدد ہے نا، دو اعداد میں، وہ عدد جو ہے منقسم ہو جائے علی الاقل، کم پر، قسمتا صحیحتا، پورا پورا، یعنی ان میں سے کچھ بقیہ نہ بچے۔ ایک اور تعریف، او نقول، ہم کہیں گے ہوا یہ نسبت تداخل ان یزید علی الاقل مثلہ، کہ اکثر عدد جو ہے وہ اقل پر ایک مثل، او امثالہ، یا بہت سی اس کی مثلیں زیادہ ہو جائے، فیساوی الاکثر، تو پھر وہ اکثر کے مساوی بن جاتا ہے۔ او نقول، مصنف صاحب فرماتے ہیں یا ہم یوں تعبیر کریں گے اور تعریف کریں گے، ہوا یہ تداخل جو ہے ان یکون الاقل جزءا للاکثر، کہ یہ اقل جو ہے وہ اکثر کا جز ہو، مثل 3 و9، یا 3 و9، 3 اور 9 ہے۔ اب یہ 3 جو ہے 9 کے کس طرح جز ہے، یعنی جب 9 کے 3 جز بنا لے تو ان میں سے ایک 3 بھی آتا ہے، تو یہ اس طرح اس کا جز بنا۔ یہ عبارت کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آپ عدد کی تعریف سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے عدد کی تعریف یہ ہے کہ عدد اسے کہتے ہیں کہ جس میں تعدد ہو۔ عدد اسے کہتے ہیں کہ جس میں تعدد ہو، اس کو کہتے ہیں عدد۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے عدد کی تعریف سماعت فرما لی کہ عدد اسے کہتے ہیں کہ جس میں تعدد ہو، مثال کے طور پر کم از کم 2، 3، 4، 5، اب ان میں سے ایک جو ہے اس میں تعدد نہیں ہے، اس لیے ایک کو عدد نہیں کہا جاتا۔ یہ ہو گیا عدد۔ پھر اس کے بعد 2 اعداد آ گئے، 2 اعداد آ گئے، تو ان 2 اعداد کے درمیان 4 نسبتیں ہوتی ہیں، ان 4 میں سے کوئی ایک کسی ایک زمانے میں ضرور پایا جاتا ہے۔ 4 نسبتیں ہوتی ہیں، 4 تعلق ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ ان میں سب سے پہلا نسبت تماثل، دوسرا تداخل، تیسرا توافق، چوتھا تباین، یہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا چونکہ تماثل العددین کون احدهما مساویا للآخر،
सबसे पहला तमासुल। तमासुल का लफ्जी माना है बाहम मुशाबे होना, हम मिसल होना, और मतलब इसका यह है कि एक आदत जो है वो दूसरे आदत के हम मिसल हो तो इन दोनों आदतों को मुतमासिलैन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 5 है, 4 4 है, 3 3 है, तो अब ये दोनों आदत जो है वो एक दूसरे के साथ हम मिसल और बराबर है, और इनके दरमियान जो निस्बत है इसको निस्बत तमासुल कहते हैं। दूसरी किस्म तमासुल अददैन कौनो अहदिमा मुसावियन लिल आखर, ये तो हो गई। व तदाखुल अददैन अल मुख्तलिफैन, यहाँ की अब तफसील सुनिए। तदाखुल की लफ्जी तर्जमा ये है कि एक चीज़ का दूसरे चीज़ में दाखिल होना, मतलब यानी दो मुख्तलिफ आदात इस तरह इकट्ठे हो कि इनमें छोटा अदद बड़े अदद का जुज़ हो एक, या छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म कर दे, जैसे हमने यहाँ कहा है वह तदाखुल अददैन, और तदाखुल वाली निस्बत जो दो आदतों की है अलमुख्तलिफ़ैन, वो दोनों आदत मुख्तलिफ और क़िल्लत और कसरत के अतबार से, वो क्या है, वो अन ये है याउद्दा कि काउंट करे, शुमार करे, अक़ल्लुहुमा इनमें से जो अक़ल अदद है अल अक्सर अक्सर को। क्या मतलब काउंट और शुमार करे, मतलब ये है युफ़नी ही कि वो अक़ल अदद जो है उसको अगर आप 2 या 3 मरतबा जमा करें तो उसके ज़रिए अक्सर अदद जो है वो फ़ानी और ख़त्म हो जाए। एक तारीफ हुई। दूसरी तारीफ औ नक़ूल, मुसन्निफ़ फरमाते हम कहेंगे हुआ ये निस्बत तदाखुल अन ये है यकुन अक्सर अददैन, इन दो आदात में से जो अक्सर है वो अक्सर जो है मुनक़सिमन वो तक़सीम हो जाए अलल अक़ल्ली उस थोड़े वाले अदद पर, छोटे अदद पर, क़िस्मतन सहीअतन सही तक़सीम के साथ। ये एक और तारीफ हो गई है। नीचे बैन सुतूर में लिखा हुआ है क़िस्मतन ला कसर फ़ीहा, ऐसा तक़सीम हो जाए कि उसमें कोई जो कसर है यानी कोई 1 2 3 4 5 9 तक है, इस तरह के कोई हिस्सा बाकी न रहे, सब के सब जो अक्सर है वो अक़ल पर मुकम्मल तक़सीम हो जाए, इस तरह इसको क़िस्मत सही कहते हैं। और अगर इस तरह हो तो इसको भी निस्बत तदाखुल कहते हैं। एक और तारीफ़ मुसन्निफ़ साहब बयान करेंगे। और नक़ूल हम कहेंगे हुआ ये निस्बत तदाखुल अन ये है यज़ीद अलल अक़ल्ली मिस्लहु, कि अक्सर अदद जो है वो अक़ल पर अपनी अक़ल के एक मिसल से और ज़्यादा हो, यानी एक तो अक़ल खुद है, एक इसकी एक और मिसल है, इस तरह ज़्यादा हो। औ अमसाल हो, या तो एक मिसल नहीं बल्कि अक़ल के चंद मिसले मिलाकर फिर ये अक़ल पर अक्सर पर बराबर हो जाए, तो ये दूसरी तारीफ़ हो गई। फ़युसाविल अक्सर, फिर उसकी जो मिसले है अक़ल की उसको जमा करे एक मिसल या मुतअद्दद, तो फिर वो सारी मिसालें और नज़ीरे जमा करने के बाद वो जब जमा करे तो फिर वो अक्सर आदत के साथ मुसावी हो जाए। और आखिरी तारीफ़ ये है और नक़ूल मुसन्निफ़ फरमाते हुए ये निस्बत तदाखुल अन ये है यकून अल अक़ल्लु जुज़अन लिल अक्सर, कि अक़ल जो है वो अक्सर का जुज़ हो। मिसाल के तौर पर सलासा व तिसा, अब यहाँ पर सलासा जो है ये अगर 2 मरतबा जमा करे तो ये तिसा तक नहीं पहुँचते, और बल्कि ये जो तिसा है इनकी 3 अज्ज़ा है, तिसा के 3 अज्ज़ा हैं, उनमें से हर एक जुज़ को सलासा सलासा कहते हैं, तो अक़ल जो है वो अक्सर का जुज़ हुआ। मिसाल के तौर पर 3 और 9 जो है 3 9 का जुज़ है, और जब हम 3 को 9 में से 3 मरतबा निकालेंगे तो 9 ख़त्म हो जाएगा, या जब 3 को 9 से 3 गुना बड़ा करेंगे तो फिर 9 तक पहुंच जाएगा। यही सबकी मिसालें बन रहा है ये सलासा और तिसा, इसको कहते हैं निस्बत तदाखुल बैनल अददैन। आगे है वह तवाफ़ुक़ुल अददैन, दूसरी किस्म है निस्बत तवाफ़ुक़। अल्ला यउद्द अक़ल्लुहुमा अल अक्सर वलाकिन यउद्दहुमा अददुन साबितुन कस्समानिया मअल 20 तउद्दुहुमा अर्बअतुन फहुमा मुतवाफ़िक़ान बिर्रुबअ लिअन्न अल अदद अल आद्द लहुमा मख़रजुन लिजुज़इल वफ़क़। निस्बत तवाफ़ुक़ का मतलब ये है, तवाफ़ुक़ का मतलब लफ्ज़ी तर्जमा बाहम करीब होना, मुवाफ़िक़ होना,
اور اس لیے اس کو توافق کہتے ہیں کہ چھوٹا عدد ہے نا وہ نہ بڑے عدد کا جز ہے اور نہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کر سکتا ہے، جیسے کہ تداخل میں یہ دونوں باتیں ہم نے کی تھی، اور نہ بڑا عدد چھوٹے عدد سے ایک یا چند گنا زیادہ ہو، جو کہ ہم نے تداخل میں کہی تھی یہ باتیں، بلکہ نسبت توافق میں چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے کا نہ تو جز ہو اور نہ اس کو ختم کر سکتا ہو بار بار شمار کر کے چھوٹے عدد کو، اور نہ بڑا عدد چھوٹے عدد سے ایک یا چند گنا زیادہ ہو، بلکہ تیسرا کوئی عدد آ جائے ان دونوں اعداد کو ختم کر دے تو ان اعداد کو متوافقین کہتے ہیں۔ وتوافق العددین، توافق عددین یعنی نسبت توافق یہ ہے لا یعد کہ وہ فنا نہ کرے اقلہما ان میں سے جو اقل عدد ہے الاکثر اکثر کو، ولیکن یعدہما لیکن کو اب بنا لے استثنائیہ، تو ولیکن یعدہما لیکن یہ اقل عدد جو ہے وہ اکثر کو فنا نہ کرے بلکہ اس اکثر کو فنا کرے عدد ثالث تیسرا عدد، وہ اقل عدد نہیں بلکہ تیسرا عدد جو ان دونوں کے درمیان نسبت میں نہیں ہے بلکہ تیسرا عدد ہے، کالثمانیہ جیسے کہ 8۔ اب 8 کیسے توافق عددین کرتا ہے؟ اب دیکھیں 8 جو ہے مال 20 کے ساتھ 20 کے ساتھ 8 جو ہے وہ تعدہما فنا کر دیتا ہے ان دونوں کو، کس کو؟ 8 کو اور 20 کو۔ اب یہاں پر نسبت توافق کن کن کے درمیان میں ہے؟ 8 اور 20 کے درمیان میں ہے۔ اب یہ خود ایک دوسرے کو 8 کو اگر آپ 2 بار 3 بار جمع کریں تو 20 پورا نہیں ہوتے، یا تو کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، اور نہ ایسا ہے کہ تداخل کی باقی تعریفیں اس پر صادق آ رہی ہیں، بلکہ ہم نے کہا تھا ولیکن یعدہما عدد ثالث، تیسرا عدد آ کر وہ اس 20 کو فنا کر دے تو پھر 8 اور 20 کے درمیان نسبت توافق ہے۔ وہ تیسرا عدد کون ہے؟ دیکھو لکھا ہے کالثمانیہ مال 20 جیسے کہ 8 20 کے ساتھ، یعنی ایک عدد 8 کا ہے اور ایک 20 کا ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت توافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر 8 جو ہے وہ 20 کو فنا نہیں کر سکتا چاہے اب جتنا جمع کرے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں عدد ثالث آ کر وہ اس 20 کو فنا کر دے گا تو پھر اس وقت بلکہ دونوں کو فنا کر دے گا۔ دیکھو تعدہما 8 کو بھی اور 20 کو بھی، وہ کون ہے؟ 4 وہ 4 ہے، فہما متوافقان بالربع، تو اس وقت یہ 8 اور 20 جو ہے یہ دونوں کے درمیان نسبت توافق 4 میں ہے۔ 4 ایک ایسا عدد ہے، کیوں؟ لأن العدد العاد، اس لیے کہ وہ عدد العاد جو کہ ان دونوں کو فنا کرتی ہے، لہما ان دونوں کے لیے مخرج، وہ ایک ایسا مخرج ہے لجزء الوفق جو کہ ان دونوں کے درمیان توافق پیدا کرتی ہے۔ بین سطور میں لکھا ہوا ہے وہو الربع، وہ 4 ہے۔ تو اب یہاں پر 4 ایسا ہے، 4 کو اگر آپ 2 مرتبہ جمع کریں تو 8 بنتا ہے، ایک عدد کو فنا کر دیا، اور اگر 5 مرتبہ جمع کر دیں 5 چوک 20 یا 4 5 20 تو یہ 20 کو بھی فنا کر رہا ہے۔ تو اب یہ ربع جو ہے یہ ان 8 اور 20 کے لیے عدد توافق ہے، اور یہی ربع جو ہے ان دونوں کے لیے وفق یعنی توافق والا جز اور مخرج بن رہا ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ توافق کی مثال بھی آپ کو سمجھ آئی، اور تداخل کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تماثل کی، تماثل کے ساتھ ساتھ عادت کی تعریف انشاءاللہ کل جو ہے پڑھیں گے اگلا سبق اگر زندگی رہی، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رمضان المبارک میں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ کی رضا تو ایسی ہے جب ایک بار کسی کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو حاصل ہی رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔